بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 163 ہے، اور اس سبق میں ہم کتاب المزارعہ کے تحت مزارعات کے لغوی اصطلاحی معنی اور مزارعات کی صورتیں اور اس میں جو ائمہ کا اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب المزارعات، بیان المزارعات۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی حسین عن رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مر بحائط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لي فقال من اين هو لك قلت استاجرته قال فلا تستاجره بشيء منه۔ وفي رواية ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر بحائط فقال لمن هذا فقلت لي وقد استأجرته فقال فلا تستأجره۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ کے پاس سے گزرے، فأعجبه فقال، جو آپ کو بہت پسند آیا تو آپ نے فرمایا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا ہے۔ فقال من این ھو لک، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے عرض کیا استاجرتہ، میں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تستاجرہ بشیء منہ، کہ اس کی پیداوار کے کسی حصے کے عوض کرائے پر نہ لینا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرا ہے اور میں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تستاجرہ، اسے کرائے پر نہ لو۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے باغ لینا جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کھیتی باڑی مزارعات کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی ہے مزارعات کا کھیتی باڑی کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے معاملۃ الارض علی بعض الخارج، زمین کی بعض پیداوار کے عوض زمین میں کھیتی باڑی کرنا۔ یہ اس کا جو ہے وہ اصطلاحی معنی ہے۔ مزارعات اس کو کہتے ہیں کہ زمین کی بعض پیداوار کے عوض زمین میں کھیتی باڑی کرنا، اس کو مزارعات کہتے ہیں۔ مزارعات کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کی ایک مقدار کو اپنے لیے متعین کرنا کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے 20 من میرے، باقی آپ کے۔ یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے، یعنی کہ جو مالک ہے زمین کا وہ یہ کہتا ہے، ایک مقدار اپنے لیے متعین کر دیتا ہے کہ اتنی جو پیداوار ہوگی، جو بھی پیداوار ہوگی اس میں سے 20 من میرے ہیں اور باقی جو ہیں وہ آپ کے ہیں۔ تو یہ صورت ناجائز ہے، بالاتفاق کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو جس پیداوار کے اوپر وہ اپنا حصہ مقرر کر رہا ہے وہ ناپید ہے، ہو سکتا ہے پیداوار ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پیداوار ہو تو 20 من اس نے اپنے لیے رکھ لیا، باقی وہ کچھ بچے ہی نہ، 20 من سے بھی شاید کم ہو، تو اس وجہ سے وہ مجہول ہے۔ اور اس طرح کی بیع کرنا، اس وجہ سے اس طرح کی مزارعات پر لینا زمین کو، تو یہ صورت ناجائز ہوگی۔ کسی بھی ائمہ کرام میں سے کسی کا بھی اس پر جو ہے وہ جواز کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ سب اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کے ایک مخصوص حصے کی پیداوار کو اپنے لیے متعین کرنا کہ اس حصے میں جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور اس حصے کی پیداوار آپ کی ہوگی۔ یہ صورت بھی بالاتفاق ناجائز ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس حصے کو اس نے اپنے لیے متعین کر دیا ہے پیداوار اسی میں ہو یا اچھی پیداوار اسی میں ہو، باقی کا جو حصہ ہے اس میں پیداوار ہی نہ ہو۔
یا پھر یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس نے دوسرے کو حصہ دیا اس میں پیداوار ہو اور اس نے اپنے لیے جو متعین کیا اس میں پیداوار ہی نہ ہو، تو لہٰذا اس میں بھی جہالت پائی جاتی ہے، تو لہٰذا مزارعات کی یہ صورت بھی بالاتفاق ناجائز ہے۔ ائمہ کرام میں سے کوئی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کو مشاعن تقسیم کرنا، یعنی اس پیداوار کے حصے کر دینا کہ نصف حصہ میرا اور نصف حصہ آپ کا، یا 2 ثلث میرے اور 1 ثلث آپ کا۔ یہ جو صورت ہے یہ صاحبین اور جمہور کے ہاں جائز ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ناجائز ہے۔ امام صاحب اس کو بھی جائز قرار نہیں دیتے، یعنی کہ زمین کو ایک مالک ہے زمین کا اور ایک اس کو کھیتی باڑی کے لیے لینا چاہ رہا ہے، تو ان دونوں کی آپس میں یہ بات طے ہوتی کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کو ہم جو ہے وہ نصف حصہ میرا ہوگا اور نصف حصہ آپ کا ہوگا، برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ یا پھر یہ کہ 2 ثلث میں رکھوں گا چونکہ زمین بھی میری ہے اور 1 ثلث آپ کا ہوگا، تو یہ صورت بھی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ صاحبین اور جمہور کے ہاں جائز ہے اور امام صاحب کے ہاں ناجائز ہے، امام صاحب اس کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ یہ والی روایت ہے جو حدیث باب ہے، پہلی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع کیا۔ مخابرہ کا معنی بھی مزارعات ہی ہے، تو اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی صورت بھی ناجائز ہے۔ مطلقاً جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے زمین کو دینا یا لینا کرائے پر یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے وہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ہے یہ روایت جو ہے اس میں بھی ہے کہ من لم یدع المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، کہ جس نے مخابرہ کو نہیں چھوڑا تو اس کے لیے تو وہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کا۔ تو اس روایت میں جب اتنی بڑی وعید ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزارعات پر زمین جو ہے وہ لینا یا دینا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو۔ جمہور کی دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو خیبر کے جو پھل تھے یا جو کھیتی تھی اس میں سے کچھ حصے کے بدلے میں ان سے جو ہے وہ معاملہ فرمایا اہل خیبر سے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ مزارعات پر زمین لینا اور دینا یہ جائز ہے۔ احناف کے ہاں بھی مفتبی قول یہی ہے۔ ابتداءً زمینداروں اور کاشتکاروں کے جھگڑے ہوتے تھے اور اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کا جو مروجہ طریقہ تھا اس کو ممنوع کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ زمیندار جو ہے وہ اپنی زمین خود آباد کرے، کسی کو اس زراعت پر اور کاشت کرنے کے لیے نہ دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو کسی کو بلا معاوضہ دے دے یا زمین ہبہ کر دے تاکہ وہ اسے اپنے کام میں لائے اور کھیتی باڑی کر کے جو ہے اس کو آباد کر دے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے، کسی کو بٹائی پر کسی کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے نہ دے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس لیے شروع میں امام صاحب بھی اس کے قائل نہیں تھے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے تھے کہ اس میں جھگڑا ہے، تو لہٰذا جھگڑے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ وابستہ ہوتے ہیں، روزگار وابستہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس میں اگر کچھ شرائط طے کر لی جائیں شروع میں ہی تو پھر جھگڑا بھی نہیں رہتا، تو اس وجہ سے جب جھگڑا نہ ہو تو پھر اس کو فقہا نے جائز قرار دے دیا، اور احناف کے ہاں بھی یہ جائز ہے، احناف کے ہاں بھی مفتبی قول جو ہے وہ اس کے جواز کا ہے۔ اسی طرح جو دوسری روایت گزری ہے جس میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کو کرائے پر لینے کی بات کی ہے، تو زمین کو کرائے پر لینا یہ کیسا ہے؟ تو اس میں بھی چونکہ یہ بھی کرایہ داری کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، اور چونکہ اس میں بھی جھگڑا تھا کہ اگر تم نے جھگڑے ہی کرنے ہیں تو پھر یہ کرایہ داری کا معاملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
یا تو یہ کہ مکان جو ہے وہ کسی کو ویسے دے دو، ہبہ کر دو، یا پھر یہ کہ اپنے پاس رکھو۔ مطلقاً اس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کرائے پر مکان لینے سے منع فرمایا ہے، تو اصل حقیقت کو انہوں نے واضح کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کرنے کی وجہ سے کرایہ داری کا معاملہ ختم کیا تھا، یا پھر یہ فرمایا تھا کہ کرایہ داری کا معاملہ نہ کرو اگر جھگڑا ہے۔ لیکن جب جھگڑا نہیں ہے تو شرائط طے ہیں مالک مکان کے اور جو ہے وہ کرایہ دار کے درمیان، اس طرح زمیندار اور جو کاشتکار ہے جو بٹائی پر لینا چاہ رہا ہے اس کے درمیان شرائط طے ہیں، تو پھر اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا مطلقاً ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مضارعات کا لغوی اصطلاحی معنی اور مضارعت کی صورتیں اور اختلاف ائمہ کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، مضارعات کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے اور مخابرہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، زمین کے ایک مخصوص حصے کی پیداوار کو اپنے لیے متعین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔